معاویہ کی فضیلت میں کوئی مستند حدیث بیان نہیں. حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی مستند حدیث بیان نہیں. حضرت معاویہ اگر آپ سنی ہیں، اگر آپ اہل سنت ہیں، میری اہل سنت سے ہی بات ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث بھی فضیلت کی نہ ہو، مان لیا نہیں. حضرت معاویہ کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی رضی اللہ تعالی. یا آپ صحابیت کا انکار کر، چلو آپ کہیں صحابی نہیں، پھر آپ سے بات کریں. میں نے ایک جگہ پہ، یہ جو محمد علی مرزا بار بار معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، تو میں نے اسے کہا تھا گڈ مڈ نہ کرو بحث کو، خلط ملط نہ کرو. معاویہ نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، نہیں. پہلے فیصلہ کرو کہ معاویہ صحابی ہے یا نہیں، آگے بات پھر کریں. اگر صحابی ہے بحث کا طریقہ اور ہوگا، اگر صحابی نہیں تو بحث کا طریقہ. اگر صحابی ہے تو پھر فضیلت میں کوئی حدیث بھی نہ ہو. میرے آقا نے کہا مرانی اور مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار. جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. اگر صحابی ہے. حضرت عثمان کا قصاص کیوں نہ لیا گیا؟ کچھ مجبوریاں ہوتی، کچھ وجوہات ہوتی. دونوں صحابی ہیں. حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا پہلے قصاص پھر بیعت. حضرت علی کا موقف یہ تھا پہلے بیعت. وہ بھی مجتہد ہیں، وہ بھی مجتہد، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. حضرت عثمان کو ابن سبا جو ایک یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا، منافقین کی ایک جماعت تیار کی، ان لوگوں نے شہید کیا. حضرت زین العابدین کس طرح بچ گئے؟ کیونکہ کوئی مستقل لڑائی نہیں ہوئی. ایک ایک بندہ آئے قتل ہو تو زین العابدین نہ بچتے. یکبار کی حملہ ہوا، جو سامنے آیا تلوار سے کاٹتے چلے گئے، اور اس طرح زین العابدین بچ گئے. جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 59 سال. ایک روایت میں 57 سال اور ایک روایت میں 59 سال، ایک کم 60 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی. شہادت امام حسین آپ کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ میں نے ڈال دی ہے جس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کی وساطت سے ڈالی. میں نے نہیں ڈالی، انہوں نے ہی ڈالی. واقعہ حرہ کی حقیقت کیا ہے؟ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، بیعت توڑی. کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی صحابی. یزید نے اس بیعت، اس بغاوت کو کچلا اور ان لوگوں کو تہہ تیغ کیا. مسجد نبی میں گھوڑے باندھنا، ان کی لیڈ کرنا، نمازوں کا بند ہو جانا، اور 1000 عورتوں کا حاملہ ہونا، فوجیوں کا زنا کرنا، یہ سب کہانیاں ہیں. مورخین نے گھڑی، لوط ابن یایا نے گھڑی. ان لوگوں نے یہ ساری کہانیاں گھڑ کے ہماری کتابوں میں درج کر دی. 1000 عورتیں ان کے ساتھ زنا کیا گیا اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ 7 گنتا بھی تھا. 1 2 3 4 5 6 999 بھی نہیں اور 1001 بھی نہیں. پوری کتنی؟ اور سب ہی حاملہ ہوئی اور سب کے بچے بھی پیدا ہوئے. اسی سے سمجھ لو کہ اس روایت کا کیا حال ہے. میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی تو بڑی عظیم مسجد میرے نبی کے نام پر، بہت عظیم. یہ مسجد معاویہ ہے یا کوئی بریلویوں کی مسجد ہو، چھوڑ دیں اس کو. بریلویوں کی مسجد ہو، اہل حدیثوں کی مسجد ہو، دیوبندیوں کی مسجد ہو، اگر آج وقت کا حکمران
معاویہ مسجد میں گھوڑے باندھ دے اور گھوڑے یہاں لید کرنے لگے، تسی تے میرے خیال چپ کر کے گھر بہ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیا کرو گے؟ نہیں نکلو گے مسجد کے تقدس کے لیے باہر نہیں نکلو گے؟ اس زمانے کے لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے تھے، صحابہ کا دور تھا یار کہ وہ گھوڑے باندھ رہا ہے، وہ لید کر رہے ہیں اور یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلاں مولانا کے بیان کی وجہ سے کافی لوگ دوسرے عقیدے میں جا رہے ہیں، روشنی ڈالیں۔ انہوں نے کہا ہے حضرت حسین پر رونا سنت ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کچھ لوگ مرفوع قلم ہوتے ہیں، ان سے رب قلم اٹھا لیتا ہے، بیچارے لگے رہے۔ اب حضرت نے کہا کہ غم حسین میں رونا سنت رسول۔ بمبئی میں ایک امام باڑے کے دروازے پر مولانا کی تصویر لگا کے نیچے مولانا کا مقولہ انہوں نے لکھ دیا کہ دیکھیں اہل سنت کے عالم ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غم حسین میں رونا سنت رسول ہے، سنت رسول، انا للہ و انا الیہ۔ اور کون تھا؟ کہتے ہیں یزید کا بیٹا تھا۔ نہیں بھائی، یہ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی صحیح ہو گیا تھا، پھر حسین کی طرف سے لڑا، واللہ عالم بالصواب۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ کیا مبیلہ میں نبی کس کس کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ مبیلہ ہوا ہی نہیں، بیر میدان میں گئے ہی نہیں، جاتے تو کسی کو لے جاتے نا، مبیلہ ہوا ہی نہیں، نہ ہم میدان میں گئے۔ اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق جو ہے وہ میرے نبی کی ازواج پر ہو، بیوی ہیں، قرآن اس پر گواہ ہے۔ پھر بیٹیاں بھی اہل بیت میں، پھر داماد بھی اہل بیت میں، پھر نواسے نواسیاں بھی اہل، انکار نہیں ہے یہ، لیکن سب سے پہلا اطلاق اہل بیت کا وہ کس پر ہوتا ہے؟ نبی کی بیویوں پر۔ یہ جو آپ سے کوئی پوچھتا ہے گھر والا کی حال ہے، گھر والے کیا میں اس سے وہ بیٹی مراد ہوتی ہے جو شادی کر دیا آپ نے جس بیٹی، بلکہ گھر والے مراد ہوتے ہیں۔ تو داماد بھی اہل بیت میں ہیں، بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں، نواسے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلا اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ میرے نبی کی۔ فائر گیٹ پر ریکارڈ آپ کروا سکتے ہیں، فائر گیٹ پر انتظام موجود ہے جی، فائر گیٹ پر انتظام موجود ہے جی۔ اثنا عشری اور شش اماموں میں کیا فرق ہے؟ جو حضرت جعفر صادق تھے، انہوں نے پہلے خلافت اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو دی اور پھر ان سے لے کر اپنے دوسرے بیٹے کو دے دی، اسماعیل بھی اس پر قائم رہا، تو وہاں سے شش امامی نکلے جنہیں آپ اسماعیلی کہتے ہیں۔ آج ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیلی فرقہ جسے آپ کہتے ہیں۔ یہ شش امامی ہیں اور یہ جو اہل تشیع ہیں یہ اثنا عشریہ ہیں، یعنی 12 اماموں کے قائل ہیں۔ یزید کی وفات کس مقام پہ ہوئی؟ یزید کی انتقال طبی بیماری کی وجہ سے ہوا، کوئی ایسی صورت میں نہیں ہوا جس کو آپ غلط رنگ دے سکیں۔ یار کچھ صاف لکھا کریں، کچھ میں پڑھے تھوڑا۔ اکثر لوگ حضرت حسن حسین کے نام کے ساتھ امام کا لفظ بولتے ہیں، جبکہ صدیق اکبر عمر فاروق یا دوسرے کسی بھی صحابی کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ ایک تو پروپیگنڈا ہے اور امامت کا ایک خاص تصور ہے، وہ میں ایک بڑا وسیع مضمون ہے، ایک خاص تصور، اس کے رنگ کے تحت امام کا لفظ بولتے ہیں۔ امام ابو بکر نہیں کہتے، امام عمر نہیں کہتے۔ یہ جو ہم امام راضی، امام ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ فن کا امام کہتے ہیں، تفسیر کا فن کا امام، فقہ کے فن کا امام، تفسیر کے فن کا امام۔ حضرت حسن حسین اس معنی میں تو امام نہیں ہے، البتہ
ہمارے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی اس کو انہوں نے ٹائٹل پہ لکھا تھا امامنا فی الدین، امامنا فی الدین، دین کے معاملے میں ہمارے امام ہیں۔ تو یہ لفظ جس طرح حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ نہیں بولتے، ادھر بھی نہیں بولنا چاہیے۔